الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اسراء اور سورہ کہف ایک ساتھ نازل ہوئے۔ سورہ کہف جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے 3 سورہ کا ایک ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں وہ ہے سورہ اسراء، اس کے بعد سورہ کہف اور اس کے بعد سورہ مریم۔ ان تینوں کو پڑھ کے ہی ہم اس کو پوری ڈیپتھ میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہم پڑھیں گے سورہ کہف۔ سورہ اسراء کی آخری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں قل الحمدللہ، اور سورہ کہف شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے۔ قرآن میں ایسے 5 سورت ہیں جو الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ نے 4 خطبے دیے ہیں اور 4 قصے کہانی سنائے ہیں، جس سے کہ ہم سبق لیں، سمجھیں کہ ہماری زندگی میں کیا آزمائش آنے والی ہے آخری زمان میں، اور دجال سے ہمیں کیسے بچائیں گی۔ ہم ان 3 کیٹیگریز میں ہر کہانی کو لے کر چلیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا قصہ نوجوانوں کا قصہ ہے۔ یہ ٹینیجرز تھے، بہت ایلیٹ اور بہت ویل آف فیملی کو بلانگ کرتے تھے، عیش و آرام کی زندگی تھی ان کی، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دے دی تھی۔ یہ توحید ان کو سمجھ میں آ گئی تھی، اس کا کنسیپٹ سمجھ میں آ گیا تھا، اور اپنا ایمان بچانے کے لیے اس راجا کے سامنے کھڑے ہو گئے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور کسی بھی اور کس اللہ کی عبادت سے ان کو روکتا تھا۔ ان کو جیل ہو گئی، موت کی سزا ہو گئی، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ وہ راجا اپنے ٹائم کا دجال تھا۔ کوئی بھی انسان جو اللہ کے راستے سے روکے اور اپنے آپ کو رب کلیم کرے وہ دجال ہوتا ہے۔ وہ لوگ بچے مائنورٹی میں تھے، کوئی ان کی بات نہیں مانتا تھا، ان کی خود کی فیملی ان کے لیے نہیں کھڑی ہوئی، لڑ سکتے نہیں تھے وہ، جیسے آج کل کے مسلمان ہیں نہیں لڑ سکتے ان شیطانی طاقتوں کے سے۔ تو وہ کیا انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے سارے عیش و آرام چھوڑ دیے اور پہاڑوں کی طرف ہجرت کیا، غار میں جا کے چھپ گئے۔ اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کو 309 سال تک سلایا، عبرت بنایا ہمارے لیے، آنے والی قیامت تک ہر جنریشن کے لیے۔ اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے، بس ایمان ہمارے پاس ہوگا تو اللہ کی ہیلپ تو کنفرمڈ ہے ہی۔ ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں توحید لانے کے لیے، اخلاص، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بچے بالکل عالم نہیں تھے، انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، لیکن اللہ نے ان کا قصہ قرآن میں درج کر دیا ان کے ایمان کے بیسس پہ۔ پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اللہ کے سامنے، ان بچوں کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، پھر بھی اللہ نے ان کو بچایا۔ ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے اللہ پہ ایمان لانے میں۔ یہ سب چیزیں ہمیں اس کہانی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ آزمائش تھی ایمان کی۔ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں ایمان صرف اللہ پہ لانا ہے، اللہ کے بارے میں جتنی زیادہ ہو سکے نالج اکٹھی کرنی ہے، جس سے کہ کوئی بھی دجال آ کے ہمارے عقیدے سے نہ کھیل پائے، ہمیں دھوکے میں نہ ڈال پائے۔ دوسرا قصہ شروع ہوتا ہے باغ والوں کا قصہ۔ یہ 2 بھائیوں کا قصہ تھا، جس میں سے ایک بھائی بہت امیر، اس کے پاس مال دولت پیسہ، بیٹے، اتنے ورکرز، پرفیکٹ اس کی لائف جنت تھی اس دنیا میں۔ اور دوسرا بھائی جو تھا وہ مسلمان تھا، غریب تھا، کیونکہ وہ صدقہ خیرات کرتا تھا، حلال کی کمائی کھاتا تھا۔ تو زیادہ مال، اولاد، پراسپیرٹی، سکسیس ہونے کی وجہ سے اس میں تکبر اور پرائیڈ آ گیا۔ جب بھی ہم لوگ سکسیزفل ہوتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو مائنس کر دیتے ہیں اور سارا کریڈٹ ہم خود پہ لے جاتے ہیں، اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہم اپنی محنت، اپنا دماغ، ہمارے آئیڈیاز ہم دوسروں سے بہتر ہے، اس لیے ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ مال، بیٹا، شہرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے چاہے بے حساب دے دیں اور جب چاہے واپس بھی لے لیں، اللہ کی مرضی، کیونکہ اللہ الصمد ہے، الرزاق ہے۔ اب یہ آزمائش تھی ویلتھ کی، پیسے کی، مال کی آزمائش۔ اس کہانی میں دجال کیا کرے گا؟ دجال کو اللہ اس پوری دنیا کے خزانے اس کے سامنے کھول دیں گے، ساری دنیا اس کے پیچھے تابع ہو جائے گی، کیونکہ ان کو عیش اور آرام کی زندگی ملے گی۔ ٹھیک ہے،
تیسری قصہ شروع ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ٹائم کے سب سے بڑے عالم، رسول، نبی، پورے بنی اسرائیل کو لیڈ کرنے والے، 73 ٹائمز قرآن میں ان کا ذکر ہوا ہے، سب سے انٹیلیجنٹ انسان اپنے دور کے۔ لیکن خضر علیہ السلام نہ تو وہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، لیکن اللہ نے ان کو اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو انہیں کوئی ایروگنس نہیں تھا ان میں کہ وہ اتنے بڑے عالم ہیں، وہ تو پروفٹ ہیں، نہیں، ان کو پتہ چلا کہ علم کسی اور کے پاس آیا ہے۔ انہوں نے مہینوں کی مشقت کی، ان کو ڈھونڈا، ان سے علم حاصل کیا، صبر کیا، ان کی ڈانٹ کھائی اتنے بڑے پروفٹ نے صرف علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو دوسری کہانی میں ٹیسٹ آف نالج ہے۔ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت و مشقت کرنی ہے، اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، وہ اس کے لیے کوئی بہانے نہیں بنا سکتا۔ دجال اس کو کیسے یوز کرے گا؟ دجال کو اللہ علم دیں گے، وہ فیوچر بتا پائے گا، پاسٹ بتا پائے گا، مردے کو زندہ کر پائے گا، بلوا پائے گا، بات کرائے گا۔ اس کے پاس ایسا علم ہوگا، بلکہ معجزے ہوں گے، اور سب کچھ جھوٹ ہوگا کیونکہ وہ جنوں اور شیطان کی ہیلپ لے گا اس سب چیزوں کے لیے۔ لیکن اگر ایک انسان کو اس کے اس دھوکے کا نہیں پتہ، ساری دنیا اس کے تابع، اس کے معجزات کے تابع ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں پڑھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں کلیئر بتا دے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ چوتھی کہانی شروع ہوتی ہے ذوالقرنین کی۔ ذوالقرنین کا جو ہے آزمائش ہے، وہ ہے پاور، حکومت کی۔ وہ ایک ایسا راجہ تھا جس کو اللہ نے فری چھوڑ دیا تھا، جو کرنا ہے کرو اس دنیا میں، لیکن وہ اتنا عدل پسند راجہ تھا، اتنا جسٹ راجہ تھا کہ وہ مشرق سے مغرب تک اس نے ہر جگہ گھوم لی، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، جسٹس کرنے کے لیے۔ اس کہانی یہ جو تھی آزمائش تھی اتھارٹی کی، پاور کی۔ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس حدیث سے ہم اس کا سبق سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے، اس عرش کے سائے میں اگر کوئی سب سے اوپر ہوگا تو وہ ایسا راجہ ہوگا جس نے جسٹس کیا ہوگا، جس کے پاس ہر طاقت تھی کہ وہ غلط کرے یا صحیح کرے، پھر بھی اس نے صحیح کا راستہ چوز کیا، اللہ کی شریعت پھیلائی، اللہ کا نام بلند کیا۔ اس میں دجال کیا کرے گا؟ دجال کو اللہ ساری پاور دے گی، پورے دنیا گھومنے کی اس کو پاور ملے گی، حکومت ملے گی، اور ساری دنیا اسی پاور کی وجہ سے اس کی تابع ہو جائے گی۔ سارے جھوٹے، جاہل، کم عقل، نکمے لوگ سکسیسفل ہوں گے، کیونکہ جو اس کے تابع ہوگا وہ سکسیسفل ہو جائے گا۔ ہر کوئی ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا، ان کو آئیڈل مان لے گا۔ یہ دجال، ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ دجال کو صرف ایک انسان کی باڈی لے کر ہی اس دنیا میں آنا باقی ہے، ادروائز دجال کا دجل آلریڈی ہر جگہ پھیل چکا ہے، ہم لوگوں کے اوپر آلریڈی اس کے فتنہ کی بارش ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ابھی سے بچانا ہے، علم حاصل کرنا ہے، سورہ کہف کو سمجھنا ہے اور اسے اپنے لائف میں اپلائی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ کر پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔